Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the 26th lecture of Computer Graphics. In last class, we discussed basically shading and Phong reflection model, جو کہ شیڈنگ کو بیسیکلی ریپرزینٹ کرتا. شیڈنگ ہم کیوں کرتے ہیں یا شیڈنگ کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آتی ہے، دیٹ از اس میں ہم نے دیکھا تھا، ایک ایگزامپل دیکھی تھی کہ اگر ہم ایک سرکل ڈرا کرتے ہیں وداؤٹ شیڈنگ اور ایک سرکل ود شیڈز ڈرا کرتے ہیں تو دیٹ از ون آف دا افیکٹس آف دا شیڈنگ، کہ وہ ہمیں ایک 3D ٹائپ کا افیکٹ دیتا ہے، یعنی a sphere will look like a circle if we don't shade it. اس کے علاوہ بھی there is a realistic look. جب ہم کسی چیز کو شیڈ کر دیتے ہیں تو it will give a realistic look instead کہ ہم اس کو کسی ایسی لک میں رکھتے ہیں کہ وہ it is not in shades. شیڈنگ میں جو ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ون آف دا تھنگ جو ہے دیٹ از کہ لائٹنگ جو ہے وہ کیسے ہے، اور دوسری جو سرفیس ہے وہ کیسی ہے. یعنی کسی بھی چیز کو، کسی بھی آبجیکٹ کو اگر ہم نے شیڈ کرنا ہوگا تو اس کے اوپر دو یعنی یہ چیزیں اثر انداز ہوں گی. ون از لائٹنگ اینڈ دا ادر از سرفیس. اب لائٹنگ جو ہے وہ لائٹ کے سورسز جو ہیں دے آر وی کین ہیو لائٹ جو ہے وہ ان کلرز. Then we can have a light from a point source. Point source کیا تھا کہ ایک ایسا سورس جس کے کہ نہ ڈائمینشنس ہیں، نہ سائز ہے، نہ شیپ ہے، بٹ اٹ از emitting light in every direction uniformly. Equally ہر ڈائریکشن میں وہ لائٹ جو ہے وہ emit کر رہا ہے. اور اس کا ہم دوسرا افیکٹ جو دیکھتے ہیں کہ اس سے جو لائٹ جا رہی ہے دیٹ فالوز انورس اسکوئر لا. یعنی کہ لائٹ کی جو انٹینسٹی ہے دیٹ ڈیکریزز اور کیپس آن ڈیکریزنگ ود دا ڈسٹینس، اور یہ پرپورشنل ہوتی ہے اسکوئر آف دا ڈسٹینس کے. Then we might have that spotlights, we might have those ambient lights. Ambient lights are basically وہ lights ہیں جو that come from all the multiple reflections. Multiple reflections سے جو لائٹ ہمیں مل رہی ہوتی ہے that is ambient light، یعنی وہ تقریباً ماحول کو ایک یونیفارم illumination دے دیتی ہے. تو دیر مائٹ بی دا سورس جو کہ ریفلیکشن سے، یعنی اسپیکولر ریفلیکشن جو ہیں وہاں سے جو لائٹ آ رہی ہے دیٹ از آلسو دیٹ is something جو کہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے. Then we have diffusive sources، وہاں سے لائٹ آ سکتی ہے. تو ان کی جو انٹینسٹیز ہیں they are basically considered as IA, IS and IB. These are what that are illuminating an object. Similarly, we have the surfaces جن کے سرفیس کے جو پیرامیٹرز ہیں they are یعنی وہ سرفیس جو ہے that can be specular،
یعنی وہ اچھی طرح سے ریفلیکٹ کر رہی ہو سکتی ہے, تو دیٹ از سم تھنگ جو ریفلیکشن کوفیشینٹ ہے, دیٹ وڈ بی کے ایس. اینڈ اس کے علاوہ جو اس میں ہم آسپیکٹ دیکھتے ہیں کہ جو ریفلیکشن ہے دیٹ از پروپورشنل ٹو دا اینگل آف انسیڈنس, یعنی جتنا وہ 90 کے قریب ہے, جتنا پریپینڈیکولر انسیڈنس ہے اتنا ریفلیکشن زیادہ ہے. اس کے بارے میں ہم نے بیسیکلی لاسٹ کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ اف وی ٹیک اے مرر اور اس کو ہم لائٹ سورس کے مقابل میں رکھیں تو بالکل اسے سیدھا رکھیں گے تو وہ لائٹ بالکل ایسی ہی ریفلیکٹ ہو رہی ہوگی جیسے تقریباً آ رہی ہے. بٹ اف وی کیپ آن بینڈنگ اٹ لائک دس, تو لائٹ کا جو اسپاٹ ہے دیٹ وڈ اسٹارٹ بیکمنگ ڈسپرس, اور لائٹ جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی تاکہ وہ لائٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. پہلے وہ پھیلے گی اینڈ دین اٹ ول وینش. سو دس لائٹ جو ہے دیٹ از جو ریفلیکشن ہے, اٹس جسٹ لائک دا بال, کہ اگر ہم اس کو سیدھا پھینکتے ہیں تو وہ زیادہ باؤنس کرتا ہے, اف وی تھرو اٹ لائک دس تو وہ کم باؤنس کرتا ہے. اٹس دا سیم تھنگ ود دا لائٹ ایز ویل. تو اینگل آف انسیڈنس از امپارٹینٹ, تو اس میں ہمیں, اور اس کے علاوہ دی کوفیشینٹ آف شائننگ جو ہے وہ الفا وچ از آلسو امپارٹینٹ. اور الفا جو ہے دیٹ از دیز آر دا کانسٹنٹس جو میٹلس کے لیے اس کی ویلیو ہم نے دیکھا تھا کہ اٹ لائز بٹوین 100 اینڈ 200, وائل جو ڈیفیوزو سرفیسز ہیں لائک پلاسٹکس, ان کے لیے اٹس ویلیو از 5 to 10 رادر, میں نے 100 لکھ دیا, 5 to 10 کے درمیان اس کی ویلیو ہے. تو اس میں ہم نے یہ بھی اس کا گراف بھی دیکھا تھا کہ وین دا اینگل آف انسیڈنس از لائک 0, یعنی نارمل کے ساتھ جو اینگل ہے, تو اس کے جو ڈسٹریبیوشن ہے دیٹ از اے سارٹ آف لائک دس. الفا جو ہے دیٹ گوز لائک دس. تو دس از کہ اینگل اگر 0 ہے تو یہ ہے, اگر 90 ہے تو at 90 or minus 90 it goes to 0. So we have basically the contributions from all these, اور ان کا contribution جو ہے that can be in colors as well, یعنی colors, ہر color کا جو RGB کا جو contribution ہے that can be separately handled. تو ہم بیسیکلی وی سے دیٹ آئی اے اور کے اے ان ساری ٹرمز کو ہم ایڈ کر کے وی ڈیفائن کہ وٹ ول بی دا انٹینسٹی دیٹ ول بی ریفلیکٹڈ فرام ون پوائنٹ اور ون سرفیس. دس از ایکچولی دس از سم تھنگ جو کہ ریپرزینٹ کرتی ہے فانگ ریفلیکشن ماڈل کو. سو دیٹ واز آل اباؤٹ شیڈنگ, یعنی اسی آئی کی بیس پہ وی کین دین ایکچولی اسائن دا انٹینسٹیز ٹو دا پکسلس, اور ہم انٹینسٹی ان انٹینسٹیز کو دین وی کین راسٹرائز اینڈ وی کین ڈسپلے, یعنی اس کو فریم بفر میں لکھ سکتے ہیں اینڈ وی کین ڈسپلے اٹ آن دا ڈیوائسز. So basically that's all for this shading. As far as this shading is concerned, today we will do some examples جو ہم نے 2D transformations کی تھی, ان کے کوڈ ہم دیکھیں گے. I have quoted that website جہاں سے میں نے یہ کوڈز جو ہیں ان کے لیے ہیں. These are just one implementations, آپ ان کی implementation خود بھی کر سکتے ہیں. These are just the samples that you can yourself get from the internet. These are not from myself. ہم نے tested code اٹھایا. So this is اس میں the simple code for matrix multiplication. سب سے پہلے ہمیں ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ جو ہم نے دیکھا تھا کہ زیادہ تر جو ہماری ٹرانسفارمیشنز تھیں دے ور بینگ آپریٹڈ ایز ملٹیپلیکیشن.
تو میٹرکس ملٹیپلیکیشن میں ایکچولی جب بھی ہم کسی پروگرام کو دیکھتے ہیں تو وی نارملی مسٹ نو کہ واٹ از دا میکینزم ہاؤ دیٹ تھنگ بیسیکلی ورک. اگر یہ دو میٹریسز ہیں تو ان کو ہم اگر ملٹیپلائی کریں گے تو دس رو از ملٹیپلائڈ ود دس کالم. دس از ہاؤ میٹرکس ملٹیپلیکیشن جو ہے دیٹ گو ود. تو اگر ہم اس میٹرکس کو ملٹیپلائی کر کے لکھیں گے تو یہ اے ول بی ملٹیپلائڈ بائی ای, دس ول بی اے ای پلس بی جی. سملرلی یہ رو جو ہے اس کے سیکنڈ کالم سے ملٹیپلائی ہوگی تو دس ول بی اے ایف پلس بی ایچ. اور اب یہ سیکنڈ رو فرسٹ کالم کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگی تو اٹ ول بی سی ای پلس ڈی جی. اینڈ دا لاسٹ ول بی سی ایف plus DH. This is how we multiply the matrices. یعنی فرسٹ رو جو ہے وہ فرسٹ کالم سے ملٹیپلائی ہوگی, پھر فرسٹ رو سیکنڈ کالم سے ملٹیپلائی ہوگی, اینڈ دین سیکنڈ رو ول بی ملٹیپلائڈ بائی فرسٹ کالم, اینڈ دین سیکنڈ رو ول بی ملٹیپلائڈ بائی سیکنڈ کالم. اور اگر میٹریسز کا آرڈر جو ہے وہ زیادہ ہے تو we will keep on doing this until we do multiply all the rows and columns, اور ان کے sum جو ہیں they will give us the result. So there are اس جو فنکشن لکھا گیا ہے that is matrix mul, اور it takes 1 into 3 کی array لیتا ہے اور ایک 3x3 کی ارے لے رہا ہے. سو دو اریز ہیں دے آر آف فلوٹنگ پوائنٹ ٹائپ. یہ سی کا کوڈ ہے. آئی جے کے ول بی 3 نمبرز, اور فار آئی از اکول ٹو 1 0 سے لے کے 3 تک وٹ وی آر ڈوئنگ کہ P1 0 I جو ہے دیٹ از اکول ٹو 0, یعنی انیشیلائز کر دیا ہم نے اس میٹرکس کو جو ہمیں ایز اے رو ویکٹر. دس وڈ بی سم تھنگ, ایک رو ہوگی نا 1 into 3. دس ول بی 1 into 3 کی ایک رو ہوگی اس قسم کی, یا سمپل ایک 1 dimensional ارے ہوگی. میٹرکس جو ہے دیٹ از 2 dimensional ارے. اور P1 جو ہے دیٹ آف 0 into I جو ہے دیٹ از, دوبارہ سے بول رہا ہوں, فرسٹ ایلیمنٹ جو ہے اس کو ہم 0 کیا, سیکنڈ ایلیمنٹ کو 0 کیا ان دس لوپ, اینڈ تھرڈ ایلیمنٹ کو 0 کیا. ہم نے بیسیکلی اس رو کو انیشیلی ایٹ دس اسٹیج وی ہیو دس P1 جو ہے دیٹ از 0 0. Now for k 0, k is less than 1 and k plus plus, یہ ایک لوپ, ٹریپل لوپ چل رہی ہے جس میں کہ ہم پی کے آئی کو پی کے جے اور ٹی جے آئی سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں. یعنی دس وڈ بی کہ یہ ایلیمنٹ جو ہے دس ول بی ملٹیپلائڈ بائی دس ایلیمنٹ ول بی ملٹیپلائڈ بائی دس, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور اس طرح سے دس ول جنریٹ 1 رو.
of the matrix. So we will have, یعنی k کو جب ہم انکریز کریں گے, یہ سمپلی وی کین ہیو, اگر یہاں پہ 3x3 کا میٹرکس دے دیں تو وی کین ڈو اٹ فار, یعنی یہاں پہ ہم ڈبل لوپ ہمیں چلانا پڑے گی, تو دو میٹریسز جو ہیں وہ آپس میں ملٹیپلائی ہو جائیں گے. از اے سمپل کوڈ, یو کین بیسیکلی ٹیسٹ اٹ, اینڈ ملٹیپلیکیشن جو ہے آپ نے پہلے کوڈ اس قسم کے لکھے بھی ہوں گے. دیز آر جسٹ جو یوز ہو رہے ہیں فنکشن ان دوز امپلیمنٹیشنس. تو ایکچولی جو امپلیمنٹیشن ہے دیٹ از جسٹ سم تھنگ جو کہ دیٹ بلانگس ٹو ملٹیپلیکیشن, میٹریسز کی مینیپولیشنس کے ساتھ. دس میٹرکس جو ہے, یہ میٹرکس کو آئیڈینٹی میں, یہ جو پروگرام ہے یا فنکشن ہے دیٹ کریٹس اے 3x3 میٹرکس کو آئیڈینٹی میٹرکس بنا دیتا ہے. یعنی وی ہیو دس ان پٹ کوئی بھی میٹرکس ہو, ہم اس کو آئیڈینٹی میٹرکس بناتے ہیں. آئیڈینٹی میٹرکس جو ہے دیٹ ہیز آل ڈائگنلز اکول ٹو 1. So that is another matrix that is another function that is being used. Now, if you remember, ہم نے ٹرانسلیشن کو ڈسکس کیا تھا کہ what was the translation. 2D میں ٹرانسلیشن کا مطلب یہ تھا کہ وی ہیو فار ایگزامپل پوائنٹ P اور ہم اس کو پوائنٹ Q پہ موو کرنا چاہتے ہیں. تو اٹ مینس کہ اس کا ایکس کوآرڈینیٹ ہے دیٹ ول بی مووڈ تھرو دس مچ ڈسٹینس, اینڈ اٹس وائی کوآرڈینیٹ ول موو ٹو this much distance. Then we will reach point Q. So if this is like let's say this is Tx and this is Ty, so simply addition of these values to the numbers that gives us the translation. تو اس میں اس پروگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ it's just کہ پہلے ہم نے جو میٹرکس لیا that is converted to T 3x3 میٹرکس, اس کو ہم نے آئیڈینٹی میں کنورٹ کر لیا. یعنی انیشیلی ہمارے پاس جو میٹرکس ہے دیٹ از I 0 0 0 1 0 0 0 1. اس کے بعد ہم یہ کر رہے ہیں کہ 2 0 پوزیشن جو ہے, 2 0 پوزیشن از یعنی فرسٹ ٹو زیرو پوزیشن ول بی لائک دس, اینڈ 2 1 پوزیشن جو ہے دیٹ ول بی رائٹ ہیئر. دس از 0 1 2 and this is also 0 1 and 2. This position will be 0 0, this will be 0 1 and this will be 0 2. تو it depends کہ ہم میٹریسز کو کس طرح سے مینیپولیٹ کر رہے ہیں. تو this will basically give us the translation matrix. اور یہ ٹرانسلیشن میٹرکس جو ہے دیٹ ول بی دین 1 0 Tx 0 1 Tx اور 0 0 1 Tx لکھ دیا میں نے, Ty ہو جائے گا. سمپلی وٹ وی آر ڈوئنگ کہ ہم وہ ویلیوز اسائن کر رہے ہیں. 0 0 پہ وی آر ہیونگ x,
1 1 पे we are having y, so that these values are there. अब हम किसी भी पॉइंट को इससे मल्टीप्लाई, किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट x प्लस टी एक्स, यानी x प्राइम जो है दैट विल बी इक्वल टू x प्लस टी एक्स, एंड y प्राइम जो है दैट विल बी इक्वल टू y प्लस टी वाई. तो दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम जो कि किसी पॉइंट को ट्रांसलेट कर देगा थ्रू this distance tx and ty. Then we have this point जो कि this function जो कि rotation create करता है through this point. यानी initially we had point यहाँ पे था x और यहाँ पे let's not call it x, p और p prime for example. We had these 2 points. तो ये पॉइंट जो है अगर यहाँ पे थ्रू एंगल थीटा मूव करता है तो वी नो कि इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन थी दैट वाज cos थीटा माइनस साइन थीटा 0, और then we had sin theta, cos theta 0, 0, 0 and 1. Basically this function is taking the point int x, int y and then angle, किस एंगल से हम इसको रोटेट करना चाहते हैं. We define these variables, यानी एक 3x3 की मैट्रिक्स हमने डिफाइन की, रोटेशन मैट्रिक्स R जो कि होगी फ्लोट रेडियन, यानी रेडियन में हमें एंगल चूंकि रेडियन में चाहिए होता है जब हम साइन कोसाइन के फंक्शंस यूज़ करते हैं, तो दीज जो हैं ये फंक्शंस वो जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं इन सी, यू नो वेरी वेल कि दीज एक्सपेक्ट द एंगल इन रेडियन, तो हमें उस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो वी कैन बेसिकली जो रेडियंस और साइन की जो रिलेशनशिप है, इफ़ यू रिमेंबर कि वी हैव 180 डिग्रीज जो हैं they are equal to pi radians. So any angle in degrees जो है that can be converted into radians by multiplication with pi by 180 into theta will be that angle in radians. So that is what we are doing in here. अब जो आर मैट्रिक्स हमने इनिशियली लिया है उसको हम आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी इस स्टेज पे वी हैव दिस आर इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है, 0, 0, 0 और 1. आर 0 पे हमने ये वैल्यू जो कैलकुलेट की कोसाइन थीटा की वो रख दी, और 1 0 पे वी हैड दिस वैल्यू एंड R 2 0 पे वी कैन हैव 0 इफ वी आर, ये एक्स पिवट जो हैं दीज आर ग्लोबल वेरिएबल्स जो कि इस में यूज किए गए हैं. वी कैन सिंपली So we can continue from this point जहाँ पे हमने मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया था. So R00 को हम कोसाइन ऑफ द एंगल जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है उससे रिप्लेस कर देते हैं, यानी हमारे पास
now we will have this value cosine theta, and R10 will have minus sine theta, اور R20 جو ہے that will be 0. Similarly second row ہم fill کریں گے. R01 جو ہے that will be equal to sine theta, R02 جو ہے that will be cosine theta, then 0. اور last row will remain same, which will be 0, 0 or 1, or we can have any value جو کہ یہاں پہ ہم دے سکتے ہیں x and y کی. تو جنرلی اٹس 0. نارملی جو ویلیو اس کو اگر ہم کسی اور پوائنٹ کے اباؤٹ اس کو ہم نارملی یہ روٹیشن کر رہے ہوتے ہیں اباؤٹ 0, 0. تو دیز پوائنٹس آر ہیئر جو کہ 0 اس روٹیشن پوائنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم یہاں پہ کوئی ویلیوز دیتے ہیں ایکس اینڈ وائی تو دیز ول بی دس تھنگ ول بی روٹیٹڈ اباؤٹ دیٹ پوائنٹ جس کے کوآرڈینیٹس ایکس اینڈ وائی ہیں. تو دیٹ از سم تھنگ جو کہ سو وی ہیو دس آر میٹرکس ناؤ کمپلیٹڈ. ہمارا جو آر میٹرکس ہے دیٹ از completed. جو پی میٹرکس ہے دیٹ از کہ اس کی 0, 0 پہ ہم ایکس ویلیو دے رہے ہیں جس پوائنٹ کو ہم نے روٹیٹ کرنا ہے, اور اس کے 0, 1 پہ we have y, اور اس کی جو تھرڈ ویلیو ہے دیٹ از 1. This is a row matrix یا row vector, and now when this is multiplied by this matrix یعنی P into R will be actually کوسائن تھیٹا سائن تھیٹا اور اس طرح سے ملٹیپلائی ہوگا تو وی ول گیٹ دا ریکوائرڈ ریزلٹ کہ جو ہمارا روٹیشن میٹرکس ہے دیٹ ول روٹیٹ دا نیو پوائنٹ. دین وی ہیو دس اسکیلنگ. اسکیلنگ جو ہے دیٹ از سم تھنگ کہ ہمارے پاس فار ایگزامپل وی ہیڈ دس لائن سیگمنٹ اور اس کو ہم کسی کانسٹنٹ فیکٹر سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں, یا کوئی ایک پوائنٹ ہے اس کے ہم ایکس کوآرڈینیٹ کو اور وائی کوآرڈینیٹ کو ڈفرینٹ نمبر سے یا سیم نمبر سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. فار دس اگین we have this 3x3 matrix. Matrix identity S جو ہے یعنی اس میٹرکس کو ہم آئیڈینٹی میں کنورٹ کر دیتے ہیں, اور 0, 0 پہ we have Sx, 1, 1 پہ we have Sy, remaining values stay there, اور P جو ہے that is again X, Y and 1. This is being multiplied by that matrix Sx 0, 0, 0, Sy 0, 0, 0 and 1. So if you remember we had this type of situation. جب ہم نے ان کو ڈسکس کیا تھا تو we had this type of situation.
So what we are doing basically here, یہاں پہ ہم نے جو میٹریسز ہیں ان کا آرڈر از ڈفرینٹ وٹ وی آر یوزنگ. سو جو آرڈر ہے آف دا میٹرس وی ور ایکچولی یوزنگ لائک دس, یعنی پی پرائم جو تھا دیٹ واز اکول ٹو فار ایگزامپل دس اسکیلنگ میٹرکس ملٹیپلائڈ بائی پی. یہاں پہ ہم پی جو ہے دین دیٹ ول بی اکول ٹو پی پرائم جو ہے دیٹ از اکول ٹو پی ٹائمس ایس. اس کا مطلب ہے جو ایس ویکٹر ہم یوز کر رہے ہیں دیٹ مسٹ بی ٹرانسپوز آف دس ویکٹر, تاکہ ہم ان کو ملٹیپلائی کر سکیں پراپرلی. اور پی جو ہے اس کا بھی ہم نے ٹرانسپوز لیا ہوا. سو دس اس میں ہم نے رو ویکٹر کالم ویکٹر یوز کیا تھا, یہاں پہ ہم رو ویکٹرز یوز کر رہے ہیں. تو یو کین سی کہ وی ول ہیو دا سیم افیکٹ, یعنی ایس ایکس اور ایکس ایس ایکس ہو جائے گا پلس ایکس وائی ایس وائی ہوگا. اس کیس میں بھی ایکس ایس ایکس ہوگا پلس اور وائی ایس وائی ہوگا. تو دیٹ از کہ ہمارا جو نیٹ افیکٹ ہے دیٹ از ناٹ گیٹنگ چینجڈ. سیم تھنگ ہیز ہیپنڈ ان روٹیشن میٹرکس اینڈ ایز ویل ایز ان دا پریویس میٹریسز. سو نو وی سی کہ ریفلیکشن جو ہے وہ ہم کس طرح سے دکھاتے ہیں. ریفلیکشن اگر ہم نے ایکس کے اباؤٹ ایکس ایکسس کے اباؤٹ لینا ہے تو اس میں ہمارا جو آر میٹرکس ہے پہلے ہم اس کو آئیڈینٹی میں کنورٹ کیا ہم نے, اینڈ دس R11 جو ہے دیٹ از دین کنورٹیڈ ٹو -1, اور باقی کا میٹرکس جو ہے وہ ایز اٹ از ہی رہا. دس از ریفلیکشن میٹرکس, اور جو پی میٹرکس ہے دیٹ از ایکس وائی اینڈ 1. اور جب اس کو ہم اس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو دیٹ ول گیو دا سیم افیکٹ جو کہ ریفلیکشن کا ہمیں ملتا ہے. یعنی ایکس جو ہوگا اس کی بجائے وی ول ہیو -x, یعنی نیو پوائنٹ جو ہوگا ہمارا دیٹ ول بی -x, اور y اینڈ 1 ہوموجینئس کوآرڈینیٹ سسٹم ہے. تو ملٹیپلیکیشن جو ہے دیٹ ول بی, یعنی پی پرائم جو ہے ہماری کنونشن کے مطابق دیٹ ول بی دس ویکٹر. Similarly, we can discuss shear, کہ shear جو ہے وہ کس طرح سے ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. کہ آر میٹرکس ہم نے لیا, اس کو ہم نے سب سے پہلے آئیڈینٹی میں کنورٹ کر لیا. اس کے بعد 0-1 پوزیشن پہ پوزیشن پہ وی ہیو دس SHY. باقی کا جو میٹرکس ہے وہ ایز اٹ از رہے گا, اور یہاں پہ وی ول ہیو دس. اور اس کو جب ہم پی سے یعنی وچ از ایکس وائی اینڈ 1 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو وی گیٹ شیئر پوائنٹ وائی, یعنی وائی میں ہم اس کو اسٹریچ کر رہے ہیں. سو یو کین سی کہ دیز
جو ویکٹرز ہیں دیز جو امپلیمنٹیشنز ہیں دے آر ویری سمپل. You will definitely get lab exercises on these, اور آپ اس کو لیب میں you will be able to perform کہ ہم کس طرح سے shear پرفارم کر سکتے ہیں, اسکیلنگ پرفارم کر سکتے ہیں, ریفلیکشن پرفارم کر سکتے ہیں, اینڈ دیز آر آل میٹرکس ملٹیپلیکیشنس. میٹرکس ملٹیپلیکیشن میں وٹ یو کین ڈو از کہ جو میٹریسز ہیں دے آر یعنی ان کو آپ نے لوپس کے اندر بیسیکلی یو ہیو ٹو ملٹیپلائی کارسپونڈنگ ایلیمنٹ ود دا ریسپیکٹو جو اس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, اینڈ دین دیٹ از اٹ. 2D ٹرانسفارمیشنز میں آپ کو یو ہیو ٹو ڈیفائن دا میٹرکس. ان پروگرامس میں دا کنونشن جو دیٹ ہیز بین یوزڈ is different from what we actually discussed. ہم نے یوں ڈسکس کیا تھا روٹیشن کو, فار ایگزامپل 0 اور سائن تھیٹا کوسائن تھیٹا 0 0 0 اینڈ 1. تو دس از بیسیکلی ان دس کیس روٹیشن میٹرکس جو ہے دیٹ از ڈیفائنڈ ایز کوسائن تھیٹا سائن تھیٹا 0 مائنس سائن تھیٹا کوسائن تھیٹا 0 0 0 اینڈ 1. اور جو ویکٹر اس سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے یا پوائنٹ ملٹیپلائی ہو رہا ہے دیٹ از xy1 دیٹ از آن دس, یعنی پری ملٹیپلائی ہو رہا ہے. کیونکہ میٹریسز میں وی نو کہ آرڈر چینج کرنے سے آور آنسر جو ہے دیٹ گیٹس چینجڈ. تو ہم چونکہ روٹیشن میٹرکس کو یوں ڈیفائن کر رہے ہیں تو آرڈر جو ہے دیٹ ول چینج. وی کین بیسیکلی سمپلی اگر ان کے انڈیکسز کو ہم چینج کر دیں تو وی کین اسٹک ٹو آور کنونشن. آئی ول اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ آپ ان کو ماڈیفائی کریں اکارڈنگ ٹو آور کنونشن جو کہ ہم نے یوز کی ہے, بکس میں بھی وہی ہے, اینڈ دین ٹرائی اٹ ود یور پوائنٹس. کہ جو میتھمیٹکس ہے اس کا دیٹ از کم از کم پروگرام ہو جاتا ہے آپ سے. اینڈ دین یو کین سی کہ یہ چیزیں جو ہیں دیز آر دیئر ان اوپن جی ایل اور اینی ادر گرافکس لینگویج جو ہے وہ اوپن جی ایل کی آپ APIs اگر دیکھیں تو اس میں یو ول ہیو دا سیم سملر تھنگس, بٹ وہاں پہ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی آپ کو ہوگی. You might be using 3D functions as well and 2D functions as well. But 3D functions کے لیے بھی یہاں پہ you can simply see کہ you have to change the order of the matrices. Just 3 کی بجائے you have to make them a 4 order matrix, اور your answers جو ہیں یا جو algorithm ہے that will remain same. آپ کی جو لوپس ہیں ان کے جو ٹرمینیٹنگ پوائنٹس ہیں دے ول بی 3 تھے اگر تو وہ 4 ہو جائیں گے. اگر 2 تک ہم لیسر ایکول سے 2 کے ساتھ یوز کر رہے تھے تو وی کین یوز 3, اس کو لیسر ایکویلٹی کا سائن یوز کر لیں اگر ہم آلریڈی 3 یوز کر رہے ہیں. تو وی کین ڈو دا سیم تھنگ, یعنی یہ جو ساری کی ساری ٹرانسفارمس ہیں ان 3D these transforms can be used. So we can calculate new points, اور جو ہی ہم نیا پوائنٹ جو ہے وہ ایڈ کرتے جائیں گے دیٹ وڈ بی ہم نیا پوائنٹ کیلکولیٹ کریں گے تو وہ ٹرانسلیٹڈ ہوگا یا روٹیٹڈ ہوگا یا ملٹیپلائڈ یعنی اسکیلڈ ہوگا, ملٹیپلائڈ بائی سم تھنگ ہوگا. تو دیٹ از سم تھنگ جو کہ ہم وی کین پرفارم یوزنگ دس ٹائپ آف فنکشنز. سملرلی وی کین ایکچولی ڈو واٹ وی کین ڈو کہ اگر ہمیں زیادہ یہ میٹریسز جو ہیں یہ اکٹھی ٹرانسفارمیشنز ہم نے اپلائی کرنی ہوں تو بھی ہم ان کو اکٹھے بھی ملٹیپلائی کر سکتے ہیں, کیپنگ جسٹ دا آرڈر سیم. جیسے ہم نے کمبائننگ
ٹرانسفارمیشنس کی بات کی تھی کہ وی کین کمبائن دیز ٹرانسفارمیشنس ان سرٹن آرڈرز. تو ہم ان ٹرانسفارمیشنس کو وی کین ایڈ in a sense کہ ہم ان کو I'm talking in colloquial sense not addition یعنی میتھمیٹیکل بات نہیں کر رہا کہ ہم ان کو کمبائن کر سکتے ہیں. that would be more appropriate to say کہ جو ہماری ٹرانسفارمیشنس ہیں they can be combined by different methods. ہم روٹیشن میٹرکس کو شیئر میٹرکس کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے دین وی کین اپلائی. تو جو نئی ٹرانسفارمیشن ہوگی دیٹ ول بی بیسیکلی شیئر اینڈ روٹیشن یعنی اس میں اسٹریچنگ ہوئی ہوگی. فار ایگزامپل اگر ہم ان دونوں کو میٹریسز کو ملٹیپلائی کر کے نئی ٹرانسفارمیشن بنا لیتے ہیں تو وی کین بیسیکلی ڈو دیٹ کہ دس از 1 0 0 اور لیٹ سے ایس وائی ہے 1 ہے 0 0 0 1. تو دیٹ کین بی ملٹیپلائڈ ود دس cosine theta sin theta 0 minus sin theta cosine theta 0 0 0 and 1. تو اگر ہم ان کو بیسیکلی ملٹیپلائی کریں تو وی کین گیٹ اے نیو میٹرکس وچ ول بی cosine theta plus sin theta 0 and 0. سیکنڈ جو ٹرم ہوگی سیکنڈ جو رو ہوگی دیٹ ول بی ایس ایچ وائی اور کوسائن تھیٹا پلس سائن تھیٹا پلس 0 اینڈ then this will be multiplied by this row. تو ہم this will be SHY sin theta and so on and so forth. اس طرح کی ٹرمز جو ہیں وہ we can calculate every term. Basically the main difference will be in the second row. تو ہم جب یہ والی ٹرانسفارمیشن اپلائی کریں گے تو that will actually perform shear and rotation. Or on computers basically once we program things rightly تو ان کو ہم ملٹیپلائی کر سکتے ہیں, ان کو ہم ری یوز کر سکتے ہیں. دیز آر دا تھنگس یا ایڈوانٹیجز جو کہ ہم کمپیوٹر سے اٹھاتے ہیں. تو اس میں آرڈر ڈزنٹ میٹر, بس ہماری ایک دفعہ الگوریدم ٹھیک بن جائے, وی پروگرام اٹ رائٹ, تو جسٹ چینجنگ دا نمبر آف لوپس we can increase the order of matrix. 3 سے 4 پہ جا سکتے ہیں, 2 سے 3 پہ جا سکتے ہیں, اور we can come down to 2 or 3 یعنی from 4. تو that is not an issue جب ہم چیزوں کو پروگرام کر رہے ہیں. So the point is that we should be now writing the programs جو یہ ٹرانسفارمیشنز جو کہ ہم نے سیکھی ہیں ان کو اپلائی کر سکتے ہیں. ان دا کلاسز ٹو کم وی ہیو اے فیو تھنگس جو کہ ہمیں ابھی ڈسکس کرنا باقی ہیں. لائک وی ہیو ٹو سی کہ وٹ آر گرافکس کا جو ایک یوز ہے دیٹ از گرافیکل یوزر انٹرفیس GUIs. تو ہمیں جی یو آئیز پہ بات کرنا ابھی باقی ہے. نیکسٹ کلاس وی ول ڈسکس گرافیکل یوزر انٹرفیسز. تو گرافیکل یوزر انٹرفیسز جو ہیں ان کو ہم کیوں یوز کرتے ہیں, دیٹ از بیکاز کہ اس سے پہلے جب تک گرافیکل یوزر انٹرفیسز نہیں تھے وی ہیڈ ٹو ہیو دوز کمانڈ لائنس. You might not have used command line systems کے, یا آپ نے ہو سکتا ہے لینکس کے یا یونکس کے کوئی ایسے ورژنز یوز کیے ہوں جو کمانڈ لائن پہ ان پٹ لیتے ہیں. بٹ جنرلی دا یوزیج آف کمپیوٹر ہیز شفٹیڈ ٹو گرافیکل یوزر انٹرفیس. جیسے کہ ہمیں ونڈوز جو ہیں وہ ہم یوز کرتے ہیں. ونڈوز میں وی ڈونٹ ہیو ٹو ان پٹ اے کمانڈ. ہم ویژولی دیکھتے ہیں کہ دس از
دا اپلیکیشن دیٹ وی وانٹ ٹو رن, اور اس کے اوپر ہم ڈبل کلک کرتے ہیں اینڈ دا اپلیکیشن جو ہے وہ دیٹ گیٹس رن, جو کہ بڑا ایک سمپل یعنی جس کو ہم یوزر فرینڈلی انوائرمنٹ کہتے ہیں کہ ہمیں یوزر فرینڈلی انوائرمنٹ ملتی ہے. جبکہ جو گرافیکل یوزر انٹرفیسز جہاں پہ نہیں ہیں ہمیں کمانڈ لائن دینا پڑتی ہے. یو کین سی کہ کبھی آپ نے کمانڈ پرامپٹ یوز کیا ہو, نارملی ہم آئی پی کانفگ اس پہ جا کے چیک کرتے ہیں یا ٹریس کرتے ہیں یا وہ پنگ کرتے ہیں دوسری چیزوں کو. تو دیٹ از سم تھنگ جو دیٹ وی کین یوز ان آور بیسیکلی ہم ان کے لیے بھی گرافیکل یوزر انٹرفیسز کریٹ کر سکتے ہیں. بٹ جو بلٹ ان سسٹم ہیں ونڈوز کے ان میں دیز تھنگز آر گیون آن کمانڈ پرامپٹ. تو وہ ایک فلیور ہے فار یو پیپل اف یو وانٹ ٹو سی کہ کمانڈ لائن جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتی ہے. اس میں دا ایڈوانٹیج ہم کلاسز کے شروع میں بھی بات کر چکے ہیں کہ گرافیکل یوزر انٹرفیسز میں جو ہمیں ایڈوانٹیج ملتا ہے دیٹ از کہ وٹ ایور ایپلیکیشن وی کین رن اور وی کین یوز از اویلیبل آن آور مینیوز ان فرنٹ آف اس. یعنی مینیوز جو ہیں ان میں وہ چیزیں دی ہوئی ہیں, چاہے وہ لکھی ہوئی ہوں چاہے وہ آئیکن کی فارم میں ہوں. یعنی ہم ہر چیز کا ایک آئیکن, یعنی ضروری نہیں کہ ہم وہاں پہ ٹیکسٹ ہی لکھی ہو, وی ڈو ہیو دا آئیکنز ایز ویل کہ ہمیں آئیکن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کسی بھی اپلیکیشن کا. فار ایگزامپل اف یو وانٹ ٹو رن ویژول سی تو اس کا ایک اپنا آئیکن ہے, اس کے نیچے اگر نام نہ بھی لکھا ہوا ہو تو ہمیں وہ پتا ہے کہ یہ سمبل جو ہے دیٹ ریپرزینٹس ویژول سی, دس سمبل از ریپرزینٹنگ مائکروسافٹ ورڈ اینڈ دیر از اندر سمبل دیٹ ریپرزینٹس سم تھنگ ایلس. تو وہ چیزیں جو ہیں دے آر بیسیکلی دا ورک آف گرافکس. اور جو ماؤس کلک ہے دیٹ از سم تھنگ جو کہ اس لوکیشن کے کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں. ماؤس کلک سے ہمیں کیا ملتا ہے, ونڈوز سسٹم کو بیسیکلی اس لوکیشن کے کوآرڈینیٹس ملتے ہیں, بٹ ونڈوز سسٹم نوز کہ اس جگہ پہ کون سا آئیکن پڑا ہوا ہے یا کون سا شارٹ کٹ ہے جو پڑا ہوا ہے. اور وین اٹ گیٹس دیٹ شارٹ کٹ تو وٹ اٹ جو سسٹم ہے دیٹ دین ایکٹس اکارڈنگلی. یعنی اگر ہمیں کسی پروگرام کو رن کرنا ہے تو وٹ ہیپنس بیسیکلی کہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ اس پروگرام کا جو اسٹارٹنگ ایڈریس ہے اس کو اٹھا کے یعنی بیسیکلی اس پروگرام کو پہلے ہارڈ ڈسک سے میموری میں لا کے رکھے گا اور اس کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے, انٹری پوائنٹ ہے, اس کو اٹھا کے پروگرام کاؤنٹر میں رکھ دے گا. اینڈ دین سی پی یو جو ہے دیٹ ٹیکس کنٹرول اور وہ اس پروگرام کو رن کرنا شروع کر دیتا. تو لیکن وی آر ٹاکنگ اباؤٹ گرافیکل یوزر انٹرفیسز. گرافیکل یوزر انٹرفیسز جو ہیں دے آر بوتھ ٹائپ, جس میں مینیو ڈریون چیزیں بھی ہیں. اف یو سی بیسیکلی مائکروسافٹ ورڈ کو آپ دیکھ لیں, پاور پوائنٹ کو دیکھ لیں, اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہ سارا کا سارا گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے. دے آر ٹیکسٹ بیسڈ تھنگس, یعنی جو اصل میں اس کی جو یوزیج ہے دیٹ از فار دا ٹیکسٹ. ہم ٹیکسٹ پروسیسنگ کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں, ورڈ پروسیسنگ کے لیے یوز کرتے ہیں مائکروسافٹ ورڈ کو. جو پاور پوائنٹ ہے اس میں ہم پریزنٹیشنز بناتے ہیں, وی ورک موسٹلی ود ٹیکسٹ آئٹمس. بٹ جو مینیوز ہیں دے آر آل گرافیکلی اورینٹیڈ, یعنی ان کے اوپر جو انفارمیشن ہے ہماری ساری کی ساری ہمیں سامنے, وی کین جسٹ اسکرول آل دا مینیوز ایوری تھنگ اور ادھر سے ہمیں انفارمیشن مل جاتی ہے کہ وٹ ڈو وی ہیو, اور اس کو ہم ایکسپلور کر کے کسی بھی طرح سے تھرو ہیلپ اور بائی ٹرائل اینڈ ایرر وی کین سی کہ وٹ دس فنکشن ڈز, وٹ دس فنکشن پرفارمس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں دیٹ از ٹو بی ڈسکسڈ ان آور کورس. ہم مینیوز کے بارے میں ڈسکس کریں گے, گرافیکل یوزر انٹرفیسز کے بارے میں ڈسکس کریں گے, اینڈ دین ون مور تھنگ دیٹ وی وڈ لائک ٹو ڈسکس مے بی, جو کہ اینیمیشن
کے بارے میں ہم بات کریں گے. اینیمیشن جو ہیں دے آر آلسو بیسیکلی تو وہ گرافکس ہی ہیں, اور ان گرافکس کو اینیمیشنز میں ہم بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ وی کین جسٹ ایک کریکٹر اگر ہم نے بنایا ہے اور اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے جائیں, یعنی ٹرانسلیشن سے مراد ہم اس کی پوزیشن چینج کرتے جا رہے ہیں ان این آرڈر, اور ملٹیپل فریمز اس سے بناتے جائیں چینجنگ پوزیشن, اینڈ وین وی successively run those frames, تو دیٹ ول کریٹ اے سارٹ آف موشن جو اس میں کانسیپٹ نظر آئے گا, دیٹ وڈ بی سم تھنگ جو کہ ایک اینیمیشن بن جائے گی. So that's all for today. Basically, we will continue our discussion in our classes to come. It's goodbye till next class.